دو بار نہیں بلکہ سیورل ٹائمز جو ہے جب تک کہ اس کی تسلی بخش کلیئرنس نہیں ہوتی تو تب تک وہ ایک پروسیس کو جاری رکھا. اس میں ابھی بھی ایک چیلنج ہے کہ جی کچھ انکروچمنٹس ہیں ان کو مزید جو کہ سارا اور ان کو ری لوکیٹ کرنے کا بھی جو پروسیس ہے صرف وہ نہیں بلکہ دریاؤں سے بھی ری لوکیٹ کرنے کا پروسیس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. آپ نے جو سارا جس وقت جو مانسون کا جو سلسلہ 25 جون سے جو شروع ہوا اس کے 3 مراحل ہیں جو کہ اس وقت چل رہا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر فلڈنگ جو ہے وہ اربن فلڈنگ ہے جس وقت ایک دم بارش آتی ہے, اور اس کے بعد دوسری ہے جو ہماری نلاز میں فلڈنگ ہے, اور تیسرا فیز ہوگا جس وقت جو ہمارا پانی جب ڈیمز اتنے بھر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ دریاؤں میں جو ہے وہ جائے گا. تو ہمارا جو اس وقت مین ہمارا فوکس ہے, آپ نے دیکھا کہ 17 سے جب یہ ہوئی ہے ایک انپریسیڈنٹڈ ڈرین ہوئی, اسپیشلی راولپنڈی میں آئی, پھر چکوال سب سے زیادہ افیکٹ ہوا اور وہ سارا پانی پھر آ کے نیچے آیا اور اس نے آ کے جہلم کا ایریا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے اس میں متاثر کیا. اور اس میں جو تھا اس میں ہمارا جو پہلی بار نالا بناہن جو تھا وہ خاص طور پہ جس طریقے سے وہ اس میں پانی آیا جتنا انپریسیڈنٹڈ تھا کہ جتنا اس میں پانی جو ہے وہ آیا اس نے سارے ایریاز کو افیکٹ کیا اور ڈھوک بڈر کا ایریا جو ہے وہ سارا افیکٹ کیا. لیکن چونکہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز سب نے ساری جتنی انتظامیہ ہے اور اس کے ساتھ پولیس نے بھی مل کر میجورٹی ایریاز کو کلیئر کرا لیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس طرح سے ڈراؤننگ کے کوئی نہیں ہوئے. 2-3 بچے جو تھے وہ پنڈی کے اندر ہوئے یا ایک آدھا پولیس والا جو ہے اس طرح سے جہلم کے اندر آیا, تو یہ اس طرح کے کوئی انسیڈنٹس جو ہے وہ نہیں ہوئے. سو بیکاز آف دی ارلی وارننگ وچ واز ایشوڈ اینڈ دا کلیئرنس آپریشن جو کہ ہوا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اور سارے تمام ریسکیورز جو تھے وہاں پہ جو تھے وہ موجود تھے. تو جہلم میں بہت ساری جو ہے ایویکویشنز جو ہے 128 سے زیادہ ایویکویشن جو وہاں پہ ساری کنڈکٹ کر لی گئیں. اسی طرح سے کوئی 72 کے قریب اور اسی طرح 97 لوگوں کو لائیو مختلف جگہوں سے راولپنڈی کے اندر جو ہے وہ نکالا گیا. 3 بچے اور ایک بلو ورلڈ سٹی جو سوا ریور, اس طرح سے کچھ جگہوں کے اوپر وہاں پہ ڈراؤننگ کے انسیڈنٹ ہوئے. ان کو بھی انکروچمنٹس کو اسپیسیفکلی کلیئر کرانے کا فلڈ سے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو پوری کل ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن لی اس کے اندر انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ جتنے بھی دریا کے اندر اور اس طرح کے ہیں تاکہ ان کو کلیئر کرایا جا سکے. سو مین ہمارا جو اس وقت کنسرن ہے وہ اربن فلڈنگ اور اس کے اندر نالاز کا جو ہے وہاں پہ ہے. جو لوگوں سے بھی ہم 2-4 چیزوں پہ خصوصی طور پہ جہاں پہ آج سارے انتظامات ہیں پہلے سے ہم نے وہاں پہ ڈپلائمنٹس کی ہوئی ہیں. ایون کل رات جس طرح فیصل آباد کے ایک تحصیل میں راوی کے ایریا میں رات کو ہمیں کال آئی کہ جی وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اور ہم نے اس وقت فوراً چونکہ پہلے سے پری پوزیشننگ کی ہوئی تھی اپنی ٹیموں کی جہاں جہاں پہ ہمیں تھا فلڈ کا, وہاں پہ ایک کوئی مٹی نکالتے ہوئے وہاں پہ وہ ٹریپ ہو گئے. ان 3-4 لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ ایون رات کو بھی آپریشن اس طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں. سو ڈے اینڈ نائٹ آپریشن کنڈکٹ ہوا اور اس کی وجہ سے جہلم کے اندر بھی اس طرح سے جو ہے وہ کوئی واقعہ نہیں ہوا. آج ہم خصوصی طور پہ آپ سے جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ سارے یہ انتظامات ضلعی انتظامیہ بھی الرٹ ہے, ریسکیو کا بھی ادارے سارے کے سارے جو ہیں وہ ایکٹیولی اس وقت اسپیئر کر رہے ہیں, اور ریلیف کے عمل کے لیے بھی ہمارا پی ڈی ایم اے اکوپمنٹ ساتھ دے رہا ہے. انہوں نے پلس ریونیو کا جو ہمارا محکمہ ہے اس نے پوری امیجز لے لی ہوئی ہیں کہ آپ کا کون سا ایریا تھا, کہاں پہ تھا, تاکہ بعد میں جن لوگ متاثر ہوں ان کو کمپنسیشن بھی دی جا سکے. تو یہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے جو کہ ان پلیس آلریڈی ہے. اب رہ گیا 2-4 ہیں جو آپ کی سعادت سے ہم خصوصی طور پہ لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ حکومت نے تو یہ انتظامات اور یہ چیزیں کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ڈراؤننگ کے اور اس طرح کے کوئی کیسز جو ہے وہ مین نہیں ہے. جو 119 کے قریب جو ڈیتھس ہوئی ہیں جو ہماری ہیں اس میں مانسون اور رین ایمرجنسیز میں, تو اس میں اگر آپ دیکھیے 360 سے زیادہ 364 جو ہے وہ سارے سٹرکچر یعنی چھت گرنے کے واقعات ہیں. تو میری لوگوں سے بار بار اپیل ہوگی کہ حکومت کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر چھت پہ جا کے وہ چیک کر سکے. جن کے پرانے گھر ہیں, جن کی کوئی آپ سمجھتے ہیں چھتیں تھوڑی سی کمزور ہیں یا مٹی والے ایسے گھر ہیں, جہاں پہ بھی ہیں ان سے اپیل ہوگی کہ وہ اپنی چھتوں کو جو ہے وہ خصوصی طور پہ چیک کر لیں. دوسری جو چیز ہے اللہ کا شکر کہ ایک جو بیکاز آف دی نالات سارے کلیئر ہوئے اور ساری چیزیں, ابھی جو ایک چیلنج ہے سب سے بڑا, جب لوگ کوڑا پھینکتے ہیں جو ہماری ڈرینز ہیں وہ بلاکڈ ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے آبویسلی اٹ ٹیکس اے فیو آورز فار دا واٹر ٹو کلیئر. تو کچھ ٹائم لگتا ہے جس میں پانی کلیئر ہوتا ہے. اس وقت اگر تیز بارش ہو رہی ہے تو باہر نکلنے سے, بیکاز اگر میں ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا آپ کو دکھاؤں تو یہ پچھلی سلائیڈ اگر آپ کو دکھا دیں اس میں سارا کا سارا جو ہمارا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں 360 سے زیادہ اسٹرکچرل کولیپس ہے جس میں گھر گرے ہیں. 23 جو ہیں وہ لوگ الیکٹریکیوٹ ہوئے ہیں جن کو کرنٹ لگا ہے. سو اس لیے کرنٹ سے بچنے کے لیے یہ کھمبوں سے اور ان چیزوں سے ذرا دور رہیں.
7 گرنے کے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سلپ ہوئے ہیں, تو اس لیے احتیاط کریں. اور ایسی جگہوں پہ 62 کے قریب ہمارے ہیں ٹریفک کے حادثات, تو لوگ جو اس وقت اگر بہت ضروری نہیں ہے تو بارش میں تھوڑی دیر انتظار کر لیں اور اس کے بعد نکل جائیں. تو یہ لوگوں سے اپیل ہوگی. اور 4 واقعات ایسے ہیں جس میں اسکائی لائٹننگ کی وجہ سے, جس وقت بجلی کی وجہ سے جو ہے آسمانی بجلی کی وجہ سے لوگوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے مختلف, وہ جو باہر کام کر رہے تھے یا درخت کے نیچے تھے ان کا, تو ایسی جگہوں پہ نہ جائیں. اور 21 ہیں جو کہ ڈراؤننگ کے واقعات ہیں, تو خصوصی طور پہ ایسی جگہوں سے دور رہیں. دریاؤں میں یہ بچے زیادہ تر ہوئے ہیں جو پونڈز میں, جو ڈفرینٹ جگہوں پہ پونڈ پانی اکٹھا ہوا تھا ان پہ نہا رہے تھے, ان کی وجہ سے یہ ڈوبنے کے واقعات ہوئے ہیں. باقی جگہوں پہ جتنے تھے وہاں پہ وہ کلیئر ہوئے ہیں. تو یہ ٹوٹل ہماری اس وقت تک 119 کے قریب ڈیتھس ہیں. تو اینڈ میں دوبارہ سے 2 چیزوں پہ اپیل کروں گا. جب آپ کو ارلی وارننگ آتی ہے, ابھی دریائے سلسلہ آئے گا, آپ نے سارا سال وہاں پہ فصل بھی لگائی ہے, سب کچھ ہے, اس وقت وہاں سے نکل جائیں اور اپنے جانور لے کے وہاں سے نکل جائیں. اور جانوروں کے بھی جو جہاں پہ آپ نے باڑے بنائے ہوئے ہیں وہ چیک کر لیں کہ ان کی چھتیں بھی سیف ہیں, بیکاز وہ بھی گرنے کے واقعات جو ہیں کچھ ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ چھتیں اپنی چیک کر لیجئے. ارلی وارننگ جب ایشو ہوتی ہے دریا سے اور ان ایریا سے نکل جائیں. جب بارش شروع ہوتی ہے تو اس وقت آپ احتیاط کریں اور باہر جانے سے جو ہے اس وقت احتیاط کریں, تاکہ کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا, کہ جب ساری تیاری کی گئی ہے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی بھی جانی لاس ہوتا ہے تو اس کا بے حد سب کو افسوس ہوتا ہے. ریسکیو ٹیمیں الرٹ ہیں, پہلے سے کشتیاں سارا کچھ جو اکوپمنٹ وہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے ہر ڈویژن کے اندر. اور اگر جس طرح بھی جو واقعہ ہوا اس کے اندر نیبرنگ ڈسٹرکٹ سے بھی ہم سپورٹ دے رہے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, چھتوں کو جو ہے وہ ضرور چیک کر لیں. یہ جو ہے خصوصی طور پہ چاہے گاؤں ہے, گاؤں تک بھی اگر آپ کا میسج پہنچ جائے, مسجدوں میں بھی اس کے اعلانات کرا رہے ہیں تاکہ جتنی اس وقت چھتیں, اور خصوصی طور پہ جب ہم نے باؤنڈریز بنائی تھی وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے تو وہ سارے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. تو مینلی اللہ کا شکر ہے کہ بیکاز آف دی پریپیئرڈنس یہ مختلف طغیانی والے پانی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ نلا میں پانی آیا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ بھی جو ہے ساری جس طرح سے ٹیمز نے رسپونڈ کیا ہے, کیونکہ پہلے سے تیار تھیں. ساری تیاری کا عمل 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 اس بار ایکسرسائزز اسپیسیفکلی ہوئیں. یہ ساری کی ساری جو ہے یہ انتظامات تھے. اور اس کے ساتھ جہاں پہ بھی ہمیں خاص طور پہ جہاں پہ جیلم میں, چونکہ جیلم کنٹونمنٹ ایریا, وہاں پہ ہمیں جب ایئر سپورٹ کی بھی ضرورت پڑی تو ہم نے 25 لوگ جو وہاں سے امیڈیٹلی جو ہمیں کال آئی کہ جی 25 لوگ وہاں پہ ٹریپڈ ہیں, تو وی ریکویسٹڈ فار ایئر سپورٹ, وہ بھی فوراً گئی. تو اللہ کا شکر ہے کہ پورا کا پورا جس طرح سے آرمی کا بھی چیف منسٹرز ہیلی کاپٹر, آرمی کے جو تھے ہیلی کاپٹرز, اس کے بعد ہماری جتنی ریسکیو ٹیمیں تھیں آن گراؤنڈ وہ سب اویلیبل تھی. ایون یہ نہیں صرف کہ بلکہ جو ڈسیبلڈ لوگ تھے, اگر ہمیں وہاں پہ بھی کال آئی ہے کہ یہ بچہ کوئی نارمل نہیں ہے, ڈسیبلڈ ہے, اس کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے, تو ریسکیورز وہاں پہ جا کے اس کو میلوں اٹھا کے بھی لے کر آئے. یہ ہماری سارا جو ہے اس وقت آپریشن چل رہا ہے. تو آپ کی اساتذت سے ہم یہی کہیں گے اور اپیل کریں گے کہ لوگوں تک یہ میسج پہنچا دیجئے کہ جی ساری اپنے جو ہے وہ اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور سب جو دن رات اس وقت کام کر رہے ہیں, جا کے نکال رہے ہیں لوگوں کو بھی, اور ساتھ ہی ارلی وارننگ کے بعد, تو ان کے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, اور سب کا جو جنہوں نے اچھا کام کیا ہے. اور جو بھی ہمیں انفارمیشن PDMA سے ہمیں اکوپمنٹ آتا ہے, اسی طرح سے وہ الرٹس دے رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ کر سکیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے ساری چیزوں کو الیبوریٹ کیا, اس میں سب سے جو مثبت پہلو یہ ہے کہ انٹیکٹ ہے تمام ڈپارٹمنٹس, اور کوآرڈینیشن بڑی سپرلیٹو ہے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں انکروچمنٹ کو ہٹا رہے ہیں, ابھی آپ چلے جائیں ریور راوی کے دونوں اطراف میں, اور ایک انکروچمنٹ کی برمار ہے, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے اٹھ کے 5-10 منٹ کی ڈرائیو ہے, اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انکروچمنٹ کی جو بات آپ یہاں پر کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن کے باوجود وہاں پر جو انکروچمنٹ ہے وہ ریموو ابھی تک نہیں کی گئی. اس کے لیے کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ کیا ڈوبتے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے پھر وہ ہیلیز استعمال کریں گے یا پھر ریسورسز زیادہ یوز کریں گے؟ جی, آئی تھنک اس کے اوپر جو کل میٹنگ ہوئی خصوصی طور پہ آئی تھنک PDMA نے جو پریزنٹیشن دی, کیونکہ اگر آپ دیکھیے پوری ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سائیکل ہے. ساری دنیا میں ایمرجنسی سروسز ہوتی ہیں جس میں ایمبولینس, ریسکیو اور فائر سروسز ہیں. پہلے آپ کو پتہ ہے یہ تھی نہیں, کوئی نمبر نہیں تھا جہاں پہ کوئی ایمرجنسی نمبر میں کال کرتا, بلکہ ایمرجنسی میں کہتا چلوں کہ اگر ہو آپ کو تو فوراً جو ہے ایمرجنسی نمبر پہ کال کریں 1122 پہ, تاکہ فوراً آپ کو مدد مل سکے. اگر ہمیں لیٹ کال کرتے ہیں اور صحیح جگہ نہیں بتاتے, یہ بڑا ضروری ہے, تو پھر آپ تک پہنچنا بہت مشکل ہے. تو صحیح جگہ بتائیں, آرام سے ایکسپلین کریں کہ کیا ہوا ہے, تاکہ ہم آپ تک پہنچ سکیں. ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں, آپ صرف ہمیں بتائیں گے کہاں پہ پہنچنا ہے تو ہم آپ تک پہنچ جائیں گے. ہمارا جو دوسرا ہے انکروچمنٹس پہ, کل خاص طور پہ انہوں نے کیا, تو جہاں پہ ہماری میٹیگیشن
اور یہ ساری چیزیں ہیں جہاں پہ وہاں پہ ساتھ ساتھ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بڑا ایک مؤثر نظام ہے جو کہ نیشنل کلیمٹیز ایکٹ 1958 کے تحت چلتا تھا، جس میں ہمارے SMBR جو ہیں وہ ریلیف کمشنر بھی ہیں. کل جس وقت ساری ڈیٹیل میں ہوئی تو انہوں نے جس وقت دیا کہ اتنے سالوں میں جو مختلف دریاؤں کے اندر جو چیزیں بن گئی ہیں اور جن کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے، اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے ری لوکیٹ کرنے کی دریا کو کوشش کی بند بنا کے، تو اس کے اوپر میڈم نے کہا ہے کہ جی زیرو ٹالرنس ہے. اگر ہم نے شہروں میں یہ کر سکتے ہیں تو دریاؤں میں تو ڈیفینیٹلی اس ایریاز کو کلیئر کرنا ہے، تاکہ دریا کا اگر آپ کبھی بھی اس کے بیڈ میں جائیں گے اور آپ ہو سکتا ہے سالہ سال نہ ہو، لیکن جب وہ ایک بار آئے گا تو آپ کبھی بھی سیف اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. سو لوگوں سے اپیل ہے، ٹھیک ہے جس وقت فلڈ نہیں ہے اس وقت اگر آپ نے فصل لے لی ہے تو کم سے کم اس فلڈ کے ٹائم پہ وہاں سے کلیئر کر لیں، وہاں سے جو ہے اپنا نکل جائیں، تاکہ آپ کے جانور بھی، آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں اور آپ خود بھی محفوظ رہیں. سو یہ آئی تھنک کلیئر ڈائریکشنز ہیں، اور آئی تھنک جہاں پہ اگر وہ شہروں میں کر سکتی ہیں تو میرے خیال سے دریاؤں میں کرنی ایشو ہے کہ ان کو جہاں پہ پوری سالوں سال اتنی آبادیاں بن گئی ہیں ان کو ری لوکیٹ کرنا ہے. تو ان کو ری لوکیٹ کرنے کے لیے اب جگہ جو ہے دیٹس دی اونلی چیلنج جو کہ سب سے بڑا اس وقت ہے. یہ جو ذکر کیا رپورٹ میں اس میں سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرکچرل فلڈز ہیں، اس کے علاوہ روٹ فلڈز ہیں. ہمارے پاس کیا اکوپمنٹ ہے، ہیوی مشینری، اور کن کن سٹیز میں وہ لوکیٹڈ ہے؟ لیٹس سپوز ہمارے پاس لاہور میں وہ لوکیٹڈ ہے اور کوئی سراؤنڈنگ میں یا کسی چھوٹے ڈسٹرکٹ میں حادثہ ہوتا ہے تو وہ کتنا ٹائم لے گی وہاں تک پہنچنے میں، اور کتنی جلدی وہاں پہ سروسز؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیے آج اگر آپ 2004 کا جب 2005 میں زلزلہ آیا تو اس وقت ہم دیکھیں کہ ہماری کیا تیاری تھی. اکتوبر 2005 میں آپ اس وقت باہر سے ٹیمیں آ رہی تھیں. آج اللہ کا شکر ہے پنجاب میں، لاہور میں ہماری ایمرجنسی سروسز اکیڈمی جو ہے وہ اقوام متحدہ سے سرٹیفائی ہونے والی پورے جنوبی ایشیا میں پہلی ٹیم ہے، تو جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. اور نہ صرف یہ، ہم نے اکیڈمی نے اور پنجاب نے ایک بڑے بھائی کا رول پلے کرتے ہوئے سب کو 26,000 لوگ اس وقت تک ٹرین کر کے سارے صوبوں میں بھیجا ہے. اب صوبوں کی تیاری رکھنا، ان کے انتظامات کو یقینی بنانا، یہ پروونشل گورنمنٹس کی 18th امینڈمنٹ کے بعد ذمہ داری ہے. بٹ ان کی جو ٹریننگ میں، چونکہ ہم نے جب UN کی ٹریننگ لے لی اور اس کو ہم نے کرنا تھا تو وہ ہم نے سارے کے سارے جو انتظامات تھے وہ ہم نے رکھے ہوئے تھے. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو 26,000 لوگ ٹرین ہوئے، اقوام متحدہ سرٹیفیکیشن ہوئی، اس کی وجہ سے اس قسم کے اسٹرکچرل کولیپس کے جتنے ایونٹس ہیں. سوال یہ ہے کہ تمام 36 اضلاع میں وہ مشینری موجود ہے جو بڑے شہروں میں، یہ سوال. جی، جتنی ہم نے 2 لیولز کے اوپر ٹیمیں، ایک ہیوی ٹیم، میڈیم ٹیم اور اس کے بعد لائٹ ریسکیو ٹیمیں آج تمام اضلاع کے اندر ہم نے بنا کے بھیجی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ انتظامات بھی ہیں. تو اس لیے یہ سارا کا سارا اکوپمنٹ موجود ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیے جو اسٹرکچرل کولیپس ہیں اس میں ریسکیو کا جو نمبر ہے وہ بہت بڑا ہے. زیادہ تر لوگ ریسکیو ہو گئے، اموات تھوڑی ہوئی ہیں. سو بر وقت رسپانس اور ان کو صحیح طریقے سے نکالنے کی وجہ سے یہ اموات کم ہوئی ہے. ورنہ آپ 364 انسیڈنٹس کے اندر اگر آپ ویسے دیکھیں تو ڈیتھس بہت کم ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہے. جی بات کوشش کرتے ہیں. جی اچھا، دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات آتے ہیں حکومت کو پرووائڈ کر ہی نہیں ہوتی ہے، چیزیں فیسیلیٹیٹ کر ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب شملہ پانی کے ساتھ NDA کے دفتر میں آتش بازی ہوئی تو ہماری ریسکیو ٹیموں کے پاس لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال عمل میں لایا گیا، لیکن لوگوں کو بچایا نہیں جا سکا تھا، بلکہ ہیلی کاپٹر کے وہاں موو کرنے سے آگ زیادہ بڑھتی. لوگوں نے خود کو بچانے کے لیے چھت کی طرف جا رہے تھے اور لوگ اس طرح شکار ہو گئے کہ نیچے گر کے کئی بار اس طرح. جی، یعنی کہ اب ڈراؤننگ میں آپ نے بتایا کہ 19 لوگ اور ٹوٹل 130 جو اس وقت ہم جی یہ سارے واقعات تو پانی کے اکٹھے ہونے سے ہی. اب غریبوں کا لوگ جو ہے وہ پانی کی وجہ سے ان کی چھتیں گر رہی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ خالی میں اس پہ بتاتا چلوں، آپ کا مجھے بالکل سمجھ. دیکھیے جو بات ہم آپ چلتے ہیں کہ مشینری کے بارے سے جس طرح بات کی جا رہی ہے، کیا ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم اس کی جو صورت آ رہا ہے اس سے ہم اس سے پہلے کبھی جی 364 اب یہ زیادہ تر چھوٹے گھر ہیں جو کہ گر رہے ہیں. سو ظاہری بات ہے اس میں کس طرح ان کو نکالنا ہے، بر وقت ان کو کس طرح بچانا ہے، بر وقت کس طرح سے کوئی مائنر ہے یا سیریس انجرڈ ہے اس کا کیا علاج کرنا ہے. یہ سارے اکوپمنٹ، بیسک ٹولز، بنیادی ٹولز سارے کے سارے جو ہیں وہ اب ہر ضلع کو دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے کہ 1540 کیسز ایسے تھے جب ہم نے 2023 میں دیا جو بہاول نگر یا بہت دور دراز علاقے ہیں، اور اس میں جس وقت اپنے ان کو 4-4 5-5 گھنٹے لگ جاتے تھے اگر ان کو علاج کے لیے جانا ہوتا تھا. تو آج ایئر ایمبولینس سروس کا بھی باقاعدہ پنجاب میں آغاز ہو گیا ہوا ہے. ڈیلی بیسس پہ 2 فلائٹ چلتی ہیں 170 کے قریب. تو چاہے ہماری ایریئر سرویلنس ہو، چاہے آپ نے ان مریضوں کو بھی جو دور دراز کے علاقوں کو بھی ایکسیس پہنچانی ہے وہ، اور آپ کا
کہیں پہ بھی اگر سرچ اینڈ ریسکیو کے اکوپمنٹ کی جہاں پہ ضرورت ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے پرووائڈ کی جا رہی ہیں تاکہ اس قسم کے جتنے بھی ایونٹس ہیں ان سے اچھے طریقے سے بردازمہ ہو جائے. باقی آپ کو ایک چیز میں بالکل کلیئر کرتا چلوں, دیکھیے یہ ایک دنیا کے لیے اس وقت ایک چیلنج ہے. آپ ہم نے نیو جرسی ابھی یو ایس اے میں دیکھا جو کلائمیٹ چینج کا پورا فنومنا اب یہ ساری دنیا میں آ رہا ہے. لوگوں کو بھی اپنی اس کے لیے تیاری رکھنی ہوگی, حکومت بھی پورے انتظامات لے رہی ہے. اس بار بھی بجٹ کے اندر جس طریقے سے انہوں نے کلائمیٹ چینج اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا گیا ہے آئی تھنک بہت ساری ہے. جی اس کے بعد آپ بارش ہوئی, اس کے نتیجے میں سڑکیں بہہ گئیں, پل ٹوٹ گئے, ڈیم ٹوٹ گئے اور بہت زیادہ نقصان ہوا, فصلیں تباہ ہوئی. تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, فیڈ بیک آئی ہوگی آپ کے پاس, کیا اس علاقے کو آفت زدہ قرار نہیں دیا جانا چاہیے تھا اور اس کے نقصان کا جو ہے آج تک آپ نے لگا لیا ہوگا؟ جی اس کے اوپر بڑا مؤثر نظام ہے. دیکھیے ہمارا پرانا جو ریلیف کمشنر اسی لیے SMBR کو کیا گیا ہے کیونکہ وہ باقاعدہ پہلے سے ان کو پتہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہاں پہ فصلیں ہیں, کہاں پہ انہوں نے لینڈ دیے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی وہاں پہ جب یہ پورا پانی ابھی کلیئر ہو جائے گا تو وہ دیکھیں گے اور اسیسمنٹ کریں گے. اس کو ریپڈ اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے پھر پوری, تو اس کے اندر دیکھیں گے کہ کن کے گھر افیکٹ ہوئے ہیں, کن کی فصلیں ہوئے ہیں, اور اس کے مطابق ایک کمپنسیشن کا عمل بھی ہے اور ان ایریاز کو ڈیزاسٹر ہٹ بھی اسی لیے ڈکلیئر کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے رہو. تو یہ ایک بڑا مؤثر نظام بڑے سالوں سے ان پلیس ہے. جی دوش عمارتوں کو کم از کم جو ڈکلیئر کی جاتی ہے. ہاں میں اس پہ دو تین چیزیں ضرور, دیکھیے کچھ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناممکن ہے کہ جی اگر وہ نہیں, لیکن کم سے کم وہ اپنے گھر کے اوپر جا کے اپنی چھت کو چیک تو کر سکتے ہیں کہ پانی نہ کھڑا ہو. یہ تو کوئی ناممکن بات نہیں, یہ تو حکومت نہیں اب کرے گی, نمبر ایک. نمبر دو, اگر کوئی گرنے والا ہے تو کوئی آپ کوئی بانس سے کوئی چیز لے کے آپ اس کو ری انفورس کر سکتے ہیں تاکہ وہ اندر کی طرف گرے نہ. اگر آپ نے اوپر اپنی چھت اور وہ چیک کر لی ہے اور آپ نے اسیسمنٹ کیا تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. یہ میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں, یہ اگر آپ اویئرنیس لے آئیں اور ساری یہ چیزیں ہم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ان میں سے میجورٹی انسیڈنٹس ہم نے سارے, چونکہ ہم انالیسس بھی کرتے ہیں, اس کے بعد 75 سے 80% جو تھے وہ لوگوں کی اب ذمہ داری ہے, نہ کہ ہر چھت کو جا کے چیک کرنا نہ آپ کر سکتے ہیں نہ گورنمنٹ کر سکتے, وہ ممکن نہیں ہے. جی ہاں جی جی اس پہ جو پوری ڈیٹیلڈ ہوئی ہے آئی تھنک جہاں جہاں پہ کوئی واقعی کمپنسیشن یا جو وہ ایریاز افیکٹ ہوئے ہیں وہ ایک پورا سسٹم ہے, اس میں ہر سال اس کی وہ اپروول ہوتا ہے, وہ ضرور کریں گے. سو اس لیے وہ راوی کے حوالے سے اختلاف میں کیا صورتحال دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بوتھ بستی میں بیٹھ کے اس کو وزٹ کریں اور تجاوزات کی آپ نے بات کی, جگہ جگہ پر وہاں پر جو ہے مویشیوں کے باڑے دکھائی دیتے ہیں. ساتھ ہی آپ نے نالا کا ذکر کیا, لاہور میں جو ہے نالوں کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹ کا شکار ہے. P&A کی یونین جو ہے پہلے جو ہے نا گھروں میں پانی وہاں پر داخل ہوا ہے, چائنا اسکیم جا کے نالا کا دیکھ میں صورتحال جگہ جگہ سے دیواریں ٹوٹ کا شکار ہے. تو یہ پہلے کیوں نہیں چیزیں بربقت کیوں نہیں کی جاتی ہیں جب آپ لوگ آ جاتی ہے؟ جی آپ کو میں ایک چیز دیکھیے, آپ سب جانتے ہیں باقاعدہ ضلعوں کا اس وقت ایک مانیٹرنگ کا نظام بھی ہے جہاں پہ انکروچمنٹس کلیئر ہو رہی ہیں, وہیں پہ نالاز کو جہاں تک بھی کلیئر کیا جا سکتا ہے ہیومنلی پاسبل وہ سارا کا سارا ایک پروسیس کر رہے ہیں. تھوڑا سا لوگ اس پہ میری ایک ریکویسٹ ہوگی کیونکہ اب ایمرجنسی سروسز کو دیکھیں آپ, سارا جب ہم اربن فلڈنگ ہوتی ہے اس میں ریسکیورز بھی جا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے اندر نکال بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوڑا سارا نکال کے آپ پھینک رہے ہو گٹر کے اندر یا ڈرینوں میں, اور پھر اس کے بعد آپ حکومت کو کہیں جی آپ صاف کرتے ہیں, ساتھ ہی لوگ جا کے اس میں کوڑا پھینک دیتے ہیں. تو اس سے بھی تھوڑا سا ذمہ دار شہری بنے. آپ کے لیے وہ سڑکیں بنتی ہیں, آج سال 2 سال وہاں پہ پانی کھڑا ہوگا تو ظاہری بات ہے نقصان کس کو ہوگا, آپ کو ہوگا. تو اس لیے ہم یہ بھی ایک ذمہ دار شہری بنے, تو دونوں لحاظ سے, کوڑا پھینکنے کے لحاظ سے, چھتوں کے پیچھے. جی اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں ڈیڈ باڈیز نکالتی ہیں زیادہ تر. یہ ہمیں کب دیکھنے کو ملے گا کہ ریسکیو ٹیمیں وقت پر پہنچی ہیں اور کسی کو مرنے نہیں دیا جانے بچانا؟ آج میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں پہ آپ نے کہا ریسکیو سروس روزانہ کی بیسس کے اوپر 7000 لوگوں کو زندہ جو ہے وہ تقریباً ریسکیو کرتی ہے, جس میں اموات کا نمبر ایک بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بھی میجورٹی ہو جائے. دوسرا, اب تک 1,70,00,000 سے زیادہ ہم ریسکیو کر چکے ہیں اور اس کا اوسط رسپانس ٹائم جو ہے ہمارا 7 سے 8 منٹ برقرار رہا ہے پنجاب کے اندر. اور جس وقت رش بڑھ گیا تو اس وقت پھر آپ کو یاد ہوگا موٹر بائک ریسکیو سروس شروع کی, جس کے آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ آج شہروں کے اندر اس نے 35 لاکھ سے زیادہ لوگوں ایمرجنسیز پہ رسپونڈ کیا اور اپنا
4 मिनट का औसत रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखा है, जो कि इंटरनेशनली भी अचीवमेंट है। साथ ही साथ बिल्डिंग्स के ऊपर मैं आता चलूँ, आपने एक बिल्डिंग की बात की थी, उसके पहली बार बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशन नोटिफाई भी हो गए हैं और जितनी नई बिल्डिंगें बन रही हैं उन सब के अंदर इंतजामात किए जा रहे हैं, और जो बाकी भी बिल्डिंग जो सेफ़ नहीं है उनके हम ABCD कुछ दिनों में आपको कोड्स इशू हो जाएंगे, और जो बिल्डिंगें सेफ़ नहीं उन पर भी एक्शन होगा। तो ये सारे के सारे जो इंतजामात हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त साथ साथ की जा रही हैं ताकि लोग जितने भी हो महफूज रहें। PDMA की वार्निंग थी, आपको पता था कि हंगामी सूरत हाल बननी है, लोगों को बर वक्त इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया, क्या ये नाअहली नहीं है? और दूसरा ये बताइएगा कि आम जो लाहौर में हम देखते हैं हादसात होते हैं तो रेस्क्यू वाले बजाय इसके कि वो पोजीशन ट्रैक करके पहुंचे, वो उसी से जो शख्स मुतासरा शहरी होता है उसी से मैं इसका, अगर आप ये चूँकि हकायक जो हैं वो उसके टोटली बरक्स हैं, क्योंकि फैक्ट सामने हैं। अगर आप देखिए तो सिर्फ 21 ड्राउनिंग, और वो भी इनमें नहीं हुई, पॉन्ड्स में और मुख्तलिफ जगहों पे को बच्चे नहाते हुए ज़्यादातर जो हैं वो डूबे हैं। तो इसलिए ये आपके जो फैक्ट्स हैं वो करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। हाँ, जो 364 जो स्ट्रक्चर कोलैप्स के इंसिडेंट्स, तो अगर ये तैयारी ना होती तो ये पानी इतनी जल्दी वहाँ से निकलता ना, नंबर 1। नंबर 2, डूबने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये तैयारी और प्रिपेयर्डनेस जो बार बार की गई उसकी वजह से आज पंजाब के अंदर ये रिस्पॉन्स था, चाहे तेज़ से तेज़ पानी के अंदर भी आपने देखा किस तरीके से रिस्पॉन्स हुआ, चाहे वो हमारा ग्राउंड ऑपरेशन था,